اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج آپ کے لیے میں رحمت سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں لے کے آیا ہوں۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ بڑی وسیع ہے اور کلام پاک میں بھی اس کا بار بار ذکر ہے۔ اللہ نے کلام کی شروعات اپنے رحمان الرحیم ہونے سے کی ہے۔ آپ جو بسم اللہ پڑھتے ہو اس میں بھی اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ شروع کرو اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ الحمد شریف کی شروعات بھی اللہ رب العزت نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دوسری آیت میں، مطلب اپنا انٹروڈکشن جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور برکت رحیم اور کریم ہونے سے کرایا ہے۔ تو یہاں میرے کچھ استاد گزرے ہیں حضرت واصف علی واصف پاکستان میں، ان کا جو قول ہے وہ میں یہاں نقل کر دوں آپ کے لیے کہ رحمت جو ہے وہ اللہ کی ایسی چیز ہے وہ آ کے رہے گی، مگر رحمت جو ہے جب آتی ہے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اس کی شرط ہے اظہار ندامت، مطلب آپ کو لگنا چاہیے کہ میں نے غلطی کی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو شرط جو ہے اس کی اظہار ندامت ہے اور سچی توبہ، اور ایک اور شرط ہے کہ حضور کے دامن سے وابستگی ہو اور اس کی تمنا ہو، اس میں آگے بڑھنا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجے کی محبت آپ کے دلوں میں ہو تو لازمی آپ کی طرف اللہ کی رحمت برسے گی۔ سورہ انبیاء کی 107 نمبر آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا، خود کو تو رب العالمین کہا قرآن میں۔ الحمدللہ رب العالمین جو پہلی آیت ہے اس میں رب کہا کہ تمام عالموں کا رب ہوں، جہاں جہاں اللہ رب ہے وہاں وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، تمام عالموں میں رحمت للعالمین۔ تو اپنے نبی کو جو لاڈلے نبی تھے انہیں بھی لقب جو دیا وہ رحمت للعالمین کا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے سب کے سامنے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالش بھر مجھ سے نزدیک ہوتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ بڑھ کر اس کی طرف آتی ہے، اور اگر وہ ایک ہاتھ بھر نزدیک ہوتا ہے تو میری رحمت گز بھر اس کی طرف بڑھتی ہے، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف استقبال کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ سوچئے کتنا بڑا اللہ ہے اور اس کی کتنی بڑی رحمت۔ بس اپنی ترجیح جو ہے اگر ہم اول ترجیح اللہ کر لیں تو آپ یقین کریں وہ ہمیں پہلا قدم بڑھانا ہے اللہ کی طرف۔ میرے ساتھ یہی ہوا تھا، میں ایمان کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا کہ میری ایک ذرا سی تڑپ میں اللہ نے مجھے وہ چیزیں دی ہیں کہ آپ کو میں کیمرے کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ سن 93 میں مجھے ذرا سی ہوک اٹھی تھی ایک دل میں کہ اللہ میرے پچھلے تمام گناہ تو معاف کر دے اور ایک بار مجھے اپنی لائن پہ لگا دے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل بدل کے دکھاؤں گا۔ حالانکہ بہت بگڑا ہوا آدمی تھا میں تو مطلب بدماشیوں میں بہت آگے تھا۔ اب میں کیا گناہ ہوں اپنے آپ کو بتاؤں، مجھے کبھی یاد آ جاتے ہیں تو اپنے اوپر مطلب افسوس اور گلٹ ہوتا ہے کہ میں کیسا تھا، لیکن پھر اللہ کی رحمت سامنے آتی کہ اس نے مجھے کیسا بدل دیا الحمدللہ۔ تو اس دن میری ذرا سی دعا اللہ نے قبول کری، اور اس کے بعد پھر میں نے اردو سیکھی، سن 97 میں آگے قرآن سیکھا، تبلیغ کرنا سیکھا، مطلب وہ چیزیں اللہ نے مجھے دی کہ آج الحمدللہ میں اگر ساری عمر سجدے میں پڑا رہا ہوں تو میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث میرے اوپر پھر بیٹھتی ہے کہ میں صرف اس کی طرف ایک قدم بڑھایا، اس کی رحمت نے مجھے دبوچ لیا، گود میں اٹھا لیا، اتنا میرے اوپر برکت ہوئی۔ تو اللہ تو سب کا وہی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے حدیث قدسی ہے تو یہ وہی بات کہی ہے، تو اللہ اپنے وعدوں کا پکا ہے، جب وہ میرے ساتھ یہ کر سکتا ہے تو آپ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ ٹرائی کریں، آج توبہ کر کے پچھلے گناہوں کی آ کے دیکھیں اللہ کی طرف، انشاءاللہ کس طرح سے وہ آپ کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے جبکہ وہ اس کا آخری وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ اس وقت کس کیفیت سے دوچار ہو؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں اور ساتھ ہی مجھے اپنے گناہوں کی سزا کا ڈر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں امید اور خوف کیے دونوں کیفیتیں ایسے حال میں جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرمائے گا
جس کی اللہ کی رحمت سے امید ہے اسے، اور اس عذاب سے ضرور محفوظ رکھے گا جس کا دل میں اس کے خوف ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، سورہ بقرہ ہے، اس کی 156 157 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ جو مصیبت میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں جانا ہے، ایسی لوگوں پہ اللہ اپنی رحمت، اپنی مہربانی برساتا ہے۔ یہ جو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں وہ اسی آیت میں ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، اسی کی طرف جانا ہے، اور یہی ہمارے لیے ہر کی کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی اچھی بات ہو، ہم اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون ہی پڑھیں جو موت کے ٹائم پڑھا جاتا ہے، اور اپنی تسبیحات میں کر لیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کی تسبیح پڑھا کریں، اس سے آپ کو یاد رہے گا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہمیں اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ تو یہاں ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کی امید اور پکڑ کے خوف کے درمیان کی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ سورہ اعراف ہے 7ویں سورت، اس کی 56 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ ڈر اور امید کے ساتھ دعا کیا کرو اللہ سے، ایسے لوگوں پہ اللہ رحمت برساتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر ہے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ جامع ترمذی نہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ مطلب یہ بھی اللہ کا فضل ہے، ورنہ کسی کو توبہ کا موقع ہی نہ ملتا۔ توبہ بھی جو ہے وہ اللہ کا مظہر ہے رحمت کا۔ سورہ انعام ہے، اس کی 54 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے۔ اللہ اپنے اوپر خود کچھ بھی لازم کر سکتا ہے، ہم اس پہ کچھ نہیں لازم کر سکتے، تو اللہ نے رحمت کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اور سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی 100 نمبر آیت میں اگر اللہ کے خزانے رحمت کے انسان کو دے دیے جائیں تو وہ خرچ ہونے کے ڈر سے انہیں بند کر دے۔ اللہ تو سخی ہے، بانٹنے والا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے اگر میں انسان کو دے دیتا ہے خزانے تو یہ بانٹتا نہ بلکہ کنجوس ہے، تو اس لیے انہیں دبا کے رکھ لیتا۔ سورہ انعام کی 148 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ رحمت کے ساتھ ساتھ میں عذاب بھی دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف یہ سوچ لیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، بلکہ وہ پکڑ بھی کرتا ہے، وہ جبار بھی ہے۔ یہ آج الحمدللہ